السلام علیکم ایوری ون، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نور ذہن نالج۔ آج کی نالج میں آپ سے بات کروں گا واقعہ معراج اور جدید سائنس۔ جی ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر 52 یعنی 52 سال کی تھی۔ رجب کی 27ویں شب مکہ شریف میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے اور سواری کے لیے براق پیش کیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں فرمایا: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ وہ پاک ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی، اس نے خاص بندے کو سیر اس لیے کرائی تاکہ اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہی سننے والا اور وہی دیکھنے والا ہے۔ نور ذہن نالج کے ناظرین، سفر معراج کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک سفر کرنا، یہ ایک زمینی سفر تھا جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سفر کو طے کیا۔ دوسرا مرحلہ مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا۔ یہ زمین سے کہکشاؤں کے اس پار ایک واقع نورانی دنیا تک سفر تھا۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے اس وقت بھی عقلیں حیران تھی اور آج بھی عقلیں حیران ہے۔ آئیے میں جدید سائنس کے اعتبار سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنی رفتار، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک دم سر عرش گئے اور آئے محمد۔ آئیے میں آپ کو جدید سائنس کے حوالے سے سمجھاتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کی رات اتنا بڑا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کس طرح طے کر لیا۔ ایک مشہور سائنسدان تھا جس کا نام تھا البرٹ آئنسٹائن۔ اس نے ایک نظریہ پیش کیا تھا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یعنی اس نے کہا کہ ایک روشنی ہے جس کی رفتار 1,86,000 فی سیکنڈ ہے۔ اگر کوئی شخص یا کوئی چیز خلا میں یا اسپیس میں اتنی رفتار سے اگر سفر کرتا ہے تو اس کے لیے وقت کو تھما دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جو سواری بھیجی تھی براق، وہ اس روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدید سائنس کے اعتبار سے تھوڑے سے عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سفر کرایا تھا، سفر معراج، وہ طے کر لیا۔ نور ذہن نالج کے ناظرین، سفر معراج کا تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بلکہ اس سے بھی آگے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر طے کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یوں ارشاد فرمایا: فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یعنی اس آیت میں قاب قوسین کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کی۔ وہ اس وجہ سے پیش، عربوں کا ایک طریقہ تھا کہ جب 2 قبیلے آپس میں ملتے اور معاہدہ کر کے یک جان 2 غالب ہونا چاہتے تو فریقین اپنی کمانوں کو آپس میں بدلتے اور پھر ملا کر تیر پھینکتے، تو یہ تصور کیا جاتا کہ ایک کا پھینکا ہوا تیر دوسرے کا ہے اور دوسرے کا پھینکا ہوا تیر پہلے کا ہے۔ ایک فریق کی دوستی دوسرے فریق کی دوستی ہے اور ایک کی دشمنی دوسرے کی دشمنی ہے۔ گویا قاب قوسین کی مثال دے کر اللہ رب العزت یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ جس نے اللہ سے تعلق جوڑنے کا ارادہ رکھا ہے، اسے چاہیے کہ اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ جائے، اور جس کسی نے اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاذ اللہ بغض رکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نعوذ باللہ تنقیص کی جسارت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ ایک بار پھر نیو نالج کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔